ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الی الجنہ۔ اسلام ممتاز دین ہے دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ بھائیوں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس مقدس قرآن کو لینے کے لیے، اس کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے خزانوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے، نبی کی حدیث کو پانے کے لیے جو انسان گھر سے نکلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ ابھی گھر سے نکلا ہے، اللہ نے جنت کی راہوں کو آسان کر دیا ہے۔ اتنا پیارا یہ علم، اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے نمبر پر تو گھر سے نکلا، جنت کی راہیں آسان ہوگی۔ آؤ ذرا صحیح مسلم کی ایک اور روایت آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفت علیہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر 4 انعام مومن کے لیے بتلائے ہیں۔ قرآن تو پڑھ لے، پہلا انعام کیا ہے؟ جنت آسان ہو گئی۔ جو یہ ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں نازلت علیہم السکینہ۔ پہلے انعام پر غور کرنا کہ اللہ کی سکینت ایسے انسان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ اللہ نے مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، کاروبار بھی بے شمار دیے ہیں، لیکن کہتے ہیں رات کو نیند کی گولیاں کھا کر قاری صاحب سونا پڑتا ہے، نیند آتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن تو پڑھ لے، تیرے دل کو سکون سے میں بھر دوں گا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھا، سکینت مل گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھ لے، وغشیت علیہم الرحمہ۔ دوسرا انعام اللہ یہ دیں گے کہ اللہ کی رحمت تجھے ڈھانپ لے گی۔ جو انسان اللہ کی رحمت میں آ جائے، ایسے انسان کے کیا کہنے کہ اللہ کی رحمتیں ڈھانپتی ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دوسرا انعام بتلایا ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ وغشیتہم الرحمہ وحفت علیہم الملائکہ، تو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ آئیے ذرا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا زبان اقدس سے تیسرے انعام کی بشارت بھی سنتے جائیے۔ فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں قرآن پڑھایا جائے، جہاں قرآن کو سیکھا جائے، جہاں قرآن سکھایا جائے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے فرشتے اترتے ہیں۔ بخاری کی روایت میں الفاظ یہ ہیں، فرشتے اس محفل کے لیے، اس مجلس کے لیے، اس آدمی کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے۔ چوتھا انعام ایسا ہے جو مومن کے لیے اللہ کی قسم نے گولڈن آفر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، وہ کیا؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ تو یہاں پر میرے بھائی شالامار کی مسجد میں، مسجد انس بن مالک میں، یا کسی اپنے گاؤں کی مسجد میں تو بیٹھا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہا،
تو اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہے۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا تو یہاں پر زمین پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے یا اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے اندر اللہ تیرا ذکر کرتے ہیں۔ تو قرآن پڑھ رہا ہوتا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تیرا ذکر آسمانوں کی بلندیوں پر فرماتے ہیں، فرشتوں میں بیٹھ کر۔ تو صحیح نا، اگر تو نے اس مقدس کتاب کو آج پڑھنا ہی چھوڑ دیا، آج ٹھیک ہے دنیاوی علوم کا انکار نہیں ہے، آج بیٹا پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، لیکن افسوس اللہ کی قسم ہوتا ہے کہ اسے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا۔ آج پی ایچ ڈی تو کر لی لیکن سورۃ الاخلاص کا ترجمہ بھی نہیں آتا، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، اس کی فضیلت تو اس قدر ہے، ایک انعام ہے، تو گھر سے نکلا تیرے لیے جنت کی راہیں آسان ہو گئی، تو گھر سے نکلا تو نے آ کر کتاب کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں، تیرے دل کو سکون سے بھر دیا گیا، فرشتے اترے آ کر تجھے گھیرے میں لے لیا، تیرے لیے دعائیں کی، اللہم اغفر لہو، اللہم مرحمہ کا ترانہ الاپا۔ اور جب تو نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، رحمان نے تیرا ذکر آسمان کی بلندیوں میں کیا، اللہ رب العالمین نے تیرے اکرام کے لیے نبی علیہ السلام کی بازبان ایک اور پیغام بھیجا۔ وہ کیا ہے؟ ذرا اٹھائیے سنن نبی داؤد کو، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ کو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ یضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو گھر سے نکلتا ہے آج قرآن پڑھنے کے لیے، آسمان کے نورانی فرشتے آ کر تیرے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رضا لطالب العلم، کس لیے؟ تیری رضا کے لیے۔ اور یہاں تک بس نہیں ہے، ان اللہ یغفر لہ ما فی السماوات وما فی الارض والحیتان فی جوف الماء۔ مسند احمد کو اٹھا لیجئے، سنن نبی داؤد کو اٹھا لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو قرآن پڑھتا ہے، زمین کی تمام چیزیں، آسمان کی تمام چیزیں یغفر لہ، تیرے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے، والحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کی تہوں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی تیرے لیے دعا کرتی ہیں۔ میرے بھائی قرآن کی عظمت کس قدر زیادہ۔ میں نے سنن نبی داؤد کو اٹھایا، حدیث کے اندر لکھا ہوا پایا، فرمان رسول سورج کی طرح، چاند کی طرح چمک اور دمک رہا ہے۔ کیا میرے آقا نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھنے آیا، جنت کی راہیں آسان ہوئیں، قرآن پڑھنے آیا، تیرے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پروں کو بچھایا، تو نے قرآن ہاتھوں میں لیا، پڑھنا شروع کیا، رحمتوں کا نزول ہوا، فرشتوں کا نزول ہوا، اللہ نے تذکرے کیے۔ یہاں تک بس نہیں ہے، جب تو نے اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کر لیا، ترجمہ تفسیر اشان نزول کو تو نے حفظ کر لیا، میرے بھائی اللہ نے تمہیں یہ اعزاز بخشا، ان فضل العالم علی العابد، اللہ نے تیری فضیلتوں کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ نبی علیہ السلام فرماتے ایک عابد ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، شب و روز اس کے عبادتوں کے اندر گزرتے ہیں، ہاں ایک وہ ہے، فرمایا اس کے اوپر عالم کو جس نے قرآن کا مطالعہ کر لیا ہے، شان نزول کے پتے لگا لیے ہیں، جس نے آیات کو ضبط میں لے آیا ہے، فرمایا اس کی فضیلت اب عابد پر اس طرح ہے، علی سائر الکواکب، جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور پھر چاند بھی 14ویں کا چاند کا، میرے بھائیوں باتیں بے شمار ہیں، لیکن آج درد دل سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، 70 سال کے بابے، 80 سال کی دہائی میں بوڑھے بابے، اخبار روزانہ آتی ہے،
جس دن اخبار نہ شور مچا دیتے ہیں گھر کے اندر، میرے بھائی ہاں وہ چھوٹے چھوٹے لفظ اینک لگا لگا کر کے اس پر گھنٹوں لگا کر وہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے 70 سال کی عمر ہو گئی، کبھی قرآن کو ہم نے اتنی لجاجت سے پڑھا ہے کہ نہیں؟ 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، کبھی دیکھا کرو ہم نے کوئی ایک پاؤ بھی قرآن کا حفظ کیا ہے کہ نہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے اتنی بشارتیں سنائی ہیں، اللہ کے آگے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو بھی ان بشارتوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔